بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القراۃ الرشیدہ پارٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 17 آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ الاسفنج، الاسفنج، اسفنج کے معنی ہے اسپنج، جس کو اسپنج ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں سبق ہے آج کا۔ طاق یطوق، خواہش مند ہونا۔ اعماق، یہ عمقن، عمقن کی جمع ہے، عمقن جمع اعماق، گہرائیاں۔ الغواصون، غواص، یہ غاص یغوص سے بنا ہے، غواص فاعل یعنی غوطہ خور۔ غاص یغوص کا معنی ہے غوطہ لگانا، غواص غوطہ خور، غوطہ لگانے والا، یہ جمع ہے غواص کی، اور یہ جمع مذکر سالم ہے۔ ماضٍ، مضی یمضی، اس کا معنی ہے گزرنا، لیکن ایک معنی ہے کاٹنا، اور ہم یہاں پر ترجمہ کریں گے تیز۔ ماضٍ یعنی تیز۔ اعناق، یہ ہے عنقن کی جمع، عنقن کہتے ہیں گردن کو، جمع اعناق گردن۔ المادۃ، مادہ۔ کان اسماعیل ولدا ذکیا، ذکی معنی سمجھدار، ذہین۔ اسماعیل ایک ذہین لڑکا تھا۔ اذا ابصر شیئا اکثر من السؤال عنہ حتی یعرف حقیقتہ۔ اذا، یہ شرط ہے، اذا یہ شرط ہے، اور یہ فجائیہ بھی کہلاتا ہے، یعنی کہ اچانک کا معنی بھی دیتا ہے، اور اسی طرح جب فعل ماضی سے پہلے آئے تو بھی اچانک کا معنی دیتا ہے۔ ابصر یبصر، ابصارا دیکھنا۔ السؤال عنہ، اس کے بارے میں سوال کرنا۔ اکثر، بہت زیادہ۔ حقیقت، حقیقت۔ اسماعیل ایک ذہین لڑکا تھا۔ جب وہ کسی چیز کو دیکھتا تو اکثر سے پہلے یہاں پر اذا کا جواب آئے گا، تو وہ بہت زیادہ سوال کرتا اس کے بارے میں۔ اکثر من السؤال عنہ، اس کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرتا، یہاں تک کہ یا حتیٰ کہ وہ جان جائے اس کی حقیقت کو، بہت زیادہ سوال کرتا جب تک کہ وہ حقیقت جان نہ جائے۔ فبینما هو ينظف قلمه مرة بقطعة من الاسفنج وهو يكتب في المنزل۔ بینما، اس دوران، جبکہ، نظف، ينظف، صاف کرنا، قطعۃ معنی ٹکڑا، اسفنج، اسفنج، اس دوران جب کہ وہ صاف کر رہا تھا اپنی قلم کو ایک مرتبہ اسفنج کے ایک ٹکڑے سے، واو حالیہ، جب کہ وہ گھر میں لکھ رہا تھا، کانا کی وجہ سے یہ سب استمرار کا معنی دیں گے، جب کہ وہ لکھ رہا تھا گھر میں۔ طاقہ، طاقہ، وہ خواہش مند ہوا، اس نے چاہا۔ کعادتہ الی البحث، کعادتہ، اس کی عادت کی طرح، اس کی عادت کے مطابق، الی البحث، تحقیق کی طرف، بحث کی طرف، اس کی عادت کے مطابق وہ بحث، وہ تحقیق کا خواہش مند ہوا۔
تحقیق کا خواہش مند ہوا۔ فسأل اباہ عن محل وجودہ، تو اس نے اپنے والد سے اس کے یعنی اسپنج کے پائے جانے کے جگہ کے بارے میں پوچھا۔ تو اس نے اپنے والد سے اسپنج کے پائے جانے کے جگہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ملتا ہے، وطریقۃ صنعہ، اور اس کے بنانے کے طریقے کے بارے میں پوچھا۔ صنع، یہ صنع اسنو کا مصدر ہے، صنع معنی بنانا۔ فضحک ابوہ وقال، تو اس کے والد ہنسے اور کہا، تو اس کے والد ہنس پڑے اور انہوں نے کہا، لیس فی قدرۃ الانسان ان یصنع الاسفنج، انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ وہ اسپنج کو بنا لے، یعنی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے اسپنج بنانے کی۔ یا اسماعیل فہو من صنع اللہ فقط، کیونکہ وہ صرف اللہ کی کاریگری میں سے ہے۔ صنع یا کاریگری، لأنہ من حیوان یعیش فی اعماق البحار، کیونکہ وہ ایک ایسے جانور سے ہے، یعنی ایک ایسے جانور سے پیدا ہوتا ہے، یعیش فی اعماق البحار، عاش یعیش معنی رہنا، زندگی گزارنا، جو سمندروں کی گہرائیوں میں یا سمندروں کی تہ میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ اذا اخرج منها مات وتغیرت حالہ، اگر اس کو اس سے نکال دیا جائے یعنی سمندر سے تو مر جائے گا اور اس کی حالت بدل جائے گی، تغیرت حالہ، اس کی حالت بدل جائے گی۔ فدہش اسماعیل برہتن، تھوڑی دیر، دہش ہے دہشت میں پڑنا، حیرت میں پڑنا، تو اسماعیل تھوڑی دیر حیرت میں پڑ گیا، کأنہ غیر مصدق، گویا کہ وہ تصدیق نہ کر رہا ہو، گویا کہ اس کو یقین نہ آ رہا ہو۔ ثم سأل، پھر اس نے سوال کیا، وکیف یری یا ابی، اور کیسے اس کو دیکھا جائے اے ابو جان اس کو کیسے دیکھا جائے؟ وہل ہوا یصعد کما یصعد السمک، صعد یصعد شکار کرنا، یہ مضارع مجہول ہے، یصعد شکار کیا جائے، اور کیا اس کو شکار کیا جاتا ہے جیسا کہ مچھلی کو شکار کیا جاتا ہے؟ فاجابہ ابوہ، تو اس کے والد نے جواب دیا، ان الاسفنج ینمو کالنبات ثابتا فی موضعہ، نما ینمو معنی اگنا، نشو نما پانا، نبات نباتات، ثابتا ثبت یثبت معنی اگنا یا ثابت قدم ہو کر، کھڑی ہو کر۔ تو اس کے والد نے جواب دیا، یقیناً بے شک اسفنج وہ اگتا ہے نباتات کی طرح، اپنی جگہ میں کھڑا ہو کر، اپنی جگہ اگ کر یا ثابت ہو کر، جم کر۔ وَلِذَلِكَ يَغْطِسُ الْغَوَّاصُونَ فِي طَلَبِهِ إِلَى أَعْمَاقِ الْبِحَارِ أَكْثَرَ مِنْ 50 ذِرَاعًا، لذلك اسی لیے، غطس یغطس معنی غوطہ لگانا، ڈبکی لگانا، اسی لیے غوطہ خور ڈبکی لگاتے ہیں اس کی تلاش میں، تلاش، اس کی تلاش میں سمندروں کی گہرائیوں تک۔ اکثر من 50 ذراعًا، 50 ذراع سے زیادہ تک، 50 ذراع سے زیادہ، اسی لیے غوطہ خور غوطہ لگاتے ہیں اس کی تلاش میں سمندر کی گہرائیوں میں 50 ذراع سے زیادہ تک۔
وَيَقْطَعُونَهُ مِنَ الصُّخُورِ الَّتِي يَنْمُو عَلَيْهَا بِسِكِّینٍ مَاضٍ وَبِسُرْعَةٍ عَظِیمَةٍ، قطع یک تو کاٹنا، اور وہ اس کو کاٹ لیتے ہیں، صخر جمع صخور، ان چٹانوں سے، الَّتِی يَنْمُو عَلَيْهَا جس پر وہ اگتا ہے، یعنی اسپنج، بِسِکِّینٍ مَاضٍ ایک تیز چھری سے، وَبِسُرْعَةٍ عَظِیمَةٍ اور بہت تیزی کے ساتھ، وَيَضَعُونَهُ فِي أَکْیاسٍ مُعَلَّقَةٍ فِی أَعْنَاقِهِمْ، وضع یضع رکھنا، وہ رکھ لیتے ہیں، کیس جمع اکیاس یعنی پاکٹ یا تھیلی، یہاں پر تھیلے ترجمہ کریں گے، معلقۃ لٹکی ہوئی، ان اعناق گردن، ان کے گردن میں، اور وہ اس کو رکھ لیتے ہیں، یعنی اسپنج کو اپنے گردنوں میں لٹکی ہوئی تھیلوں میں یا تھیلیوں میں، ثم یصعدون من الماء، ثم یصعدون الی الماء، صعد یصعد معنی چڑھنا، پھر وہ پانی سے چڑھ آتے ہیں، یعنی پانی سے نکل آتے ہیں، یخرجون من الماء، وَيَجْعَلُونَهُ كُومَةً عَلَى الرَّمْلِ، کومۃ معنی ڈھیر، علی الرمل ریت پر، رمل ریت، اور وہ جعل یجعل معنی رکھنا، اور وہ اس کو رکھ دیتے ہیں ڈھیر کی شکلوں میں، یہاں ترجمہ کریں گے ہم یہاں پر، ایک کو ڈھیر کی شکل میں ریت پر اس کو رکھ دیتے ہیں، ایک کوڑے کی شکل میں وہ اس کو رکھ دیتے ہیں ریت پر، وَيَفْرُكُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّى يَخْلُصَ مِنَ الْمَادَّةِ الْحَیْوَانِیَّةِ الَّتِی عَلَیْهِ، فرق یفرق معنی رگڑنا، فرق یفرق رگڑنا، روندنا، خلوص یخلص معنی خالص ہونا، نکلنا، اور وہ اس کو ان کے پیروں سے روندتے ہیں، رگڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خالص ہو جائے، نکل جائے، خالص ہو جائے اس حیوانی مادے سے جو اس پر ہو، جو اس پر لگا ہو، وبعد ذلك يوضع في الماء الغالي زمنا کچھ وقت، ماء الغالی غلا یغلی معنی جوش مارنا، غالی گرم پانی، گرم پانی میں، اور اس کے بعد اس کو کچھ وقت گرم پانی میں رکھا جاتا ہے، حتی تزول، یہاں تک کہ زال یزول ختم ہونا، زائل ہو جائے، یہاں تک کہ زائل ہو جائے یا تاکہ زائل ہو جائے، رائحۃ الحیوانیہ، رائحۃ معنی بدبو، اس کی حیوانی یا جانور والی بدبو ختم ہو جائے، زائل ہو جائے۔ یہ ہمارا سبق آج کا پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔